ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے آپ سن رہے ہیں کربلائے معلیٰ کا جو واقعہ ہوا، اس کے متعلق مفصل جو بیان ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے ابن زیاد نے تمام کوفے میں یہ اعلان کروا دیا کہ جمعے کے روز نماز کے بعد ایک اہم اعلان کیا جائے گا اور سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کی بیعت ایک روایت میں 20,000 لوگ، ایک روایت میں 40,000 تک جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور یزید کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ اتنے کوفے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہیں مان رہے اور وہ ان کو پریفر کر رہے ہیں، ان کی بیعت کر لی ہے انہوں نے۔ ابن زیاد نے جمعے کے روز نماز کے بعد جو اعلان کیا، اس میں کیا سلسلہ اس نے کہا جی کہ جس نے اپنی جائیدادوں کو قبض کروانا ہے، ضبط ہو جائیں گی جائیدادیں، بچے تم لوگوں کے یتیم کر دیے جائیں گے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا۔ اور کیا کہنے لگا کہ جس نے اپنا کام خراب کروانا ہے وہ مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے پاس جس بندے نے اپنے پاس پناہ دی اس بندے کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کے گھر کو جائیداد کو ضبط کیا جائے گا۔ واللہ عالم و رسول عالم کہ کوفے والوں کو کیا ہوا، ان کی جان ساریاں صرف چند لمحے کی تھیں، یا وہ شیخیاں بکھار رہے تھے، یا وہ کیا کر رہے تھے، اللہ جانے ان کے دلوں میں کیا تھا۔ کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ایک بندے سے یہ پوچھا تھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی ہی پیاری بات کی، انہوں نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا اور کیا کہا کہ اے امام حسین علیہ السلام، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، یعنی وہ آپ کو کسی بھی جگہ پر تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش رہے۔ ادھر ابن زیاد ملعون نے جب یہ اعلان کیا کہ جس نے اپنی جائیداد ضبط کروانی ہے مسلم بن عقیل کا ساتھ وہ دے لے، ادھر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اور آپ نے ان کو بتایا کہ مسلم عن قریب جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ دغا بازی کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھانی شروع کی، آپ کے پیچھے تقریباً 12 سے 15,000 بندہ کوفی موجود تھا۔ جب آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا ادھر والے غائب ہو گئے، جب ادھر سلام پھیرا ادھر والے غائب ہو گئے، اور ایک روایت میں نے پڑھی اس میں کہا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سیدھا کھڑا کر کے کھڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے۔ ایک بندہ باہر سے گزرا، اس نے کہا تم لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ابن زیاد کے لوگ آ جائیں تو وہ یہی سمجھے کہ ہم مسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یعنی کہ ہم ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ہمارا برہم رہ جائے اور ادھر بھی ہمارا سلسلہ جو ہے ابن زیاد کی طرف بھی وہ صحیح رہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے ابن زیاد نے 3,000 دینار دے کر ماقل تمیمی شخص کو خریدا اور کیا کہا تم جاسوس بن کے میری طرف سے حب اہل بیت بن کے جاؤ اور پتہ کرو مسلم بن عقیل کن کے گھر موجود ہے۔ مسلم بن عقیل نے اپنے بچے حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیے اور کیا شاہ فرمایا، اے قاضی شریح تو نہایت نیک بندہ ہے، میرے بچے تیرے پاس امانت ہیں، ایسا کرنا ان کو کل صبح قافلہ جو مدینے کی طرف جا رہا ہوگا اس کے اندر ان کو بٹھا دینا تاکہ یہ ان کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ ان بچوں نے مدینے سے باہر پہلی مرتبہ سفر کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ کوفے کے رستے کدھر جاتے ہیں یا کدھر نہیں جاتے۔ مسلم بن عقیل کے پاس وہ بندہ جو جاسوس تھا وہ مسجد میں جا کر بیٹھا کہ بدکاروں کو سیاہ کاروں کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندے مسجد کے اندر ہی ملیں گے۔ کیا ہوا، جا کے وہاں بیٹھ گیا تنہا، اب مسجد خالی ہے۔ مسلم بن اوسجا آئے، وہ بھی صحابی رسول ہیں،
آگے جب بیٹھے بوڑھے صحابی، انہوں نے پوچھا کہ مسجد تو ساری خالی ہے، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ ماقل تمیمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں حب اہل بیت ہوں، میں مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں ان کو یہ رقم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کے وقت میں ان کے کام آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صوفی لوگ، پاک لوگ، اللہ کے ولی لوگ دلوں کے پاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں پر اچھا گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، آؤ تم ان کی مدد کرو تاکہ اس وقت مشکل وقت میں جو ان کے خلاف ایک اعلان کیا گیا ان کے لیے وہ مشکل حل ہو۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ مسلم بن اوسجہ اپنے ساتھ ماقل تمیمی کو لے کر ہانی بن عروہ کے گھر چلا گیا۔ ہانی بن عروہ کا تعلق قبیلہ مزہج سے تھا، ان کا قبیلہ بہت وسیع تھا، اس کے سردار تھے وہ۔ اب کیا ہوا، جب وہ وہاں گیا تو اس نے بڑی محبت کا اظہار کیا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور وہیں رہنے لگا۔ 2-3 دن اس نے وہیں گزارے۔ اب وہ کچھ وقت گزرا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش جاری ہے۔ اب کیا ہوا، جب اس نے جا کے ساری رپورٹ ابن زیاد کو دی، ماقل تمیمی نے، ملعون نے، اس نے جا کر جب وہ اطلاع دی تو ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اس بوڑھے بندے کو، اس نے ہماری حکومت کے اندر اس سے ہم سے بغاوت کی ہے۔ جب بلایا، ہانی بن عروہ سے پوچھا کہ سچ بتا مسلم بن عقیل تیرے گھر ہے؟ انہوں نے کہا اگر میرے پاس وہ ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ دیتا۔ اس نے کہا اگر یہ میں ثابت کر دوں کہ مسلم بن عقیل اتنے دن سے تیرے گھر میں پناہ گزی ہے تو پھر؟ انہوں نے کہا کر ثابت۔ اس نے کیا کیا، ابن زیاد نے، اس نے ماقل تمیمی کو بلایا۔ جب وہ سامنے آیا تو حضرت ہانی بن عروہ نے کہا اے بدبخت لعین شخص، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ اب کیا ہوا، ابن زیاد نے، اس کے پاس ایک چھری ٹائپ ایک چیز تھی، اس نے ہانی بن عروہ کے سر پہ ماری۔ ہانی بن عروہ کے پاس تلوار موجود تھی، انہوں نے وہ تلوار کا دستہ سیدھا ابن زیاد کے سر میں مارا اور اس کو زخمی کر دیا۔ جب لوگ آگے بڑھے، آپ نے تقریباً 25 بندوں کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا میں ہانی بن عروہ قبیلہ مزہج کا سردار کبھی بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول، میں کبھی بھی اس کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ہانی بن عروہ قید ہو جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آیا کہ ان کو قلعے کے اوپر سے لے جا کر نیچے پھینکا گیا اور آپ شہادت کا درجہ پا جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل اب تنہا ہیں، اب وہاں پر گھر میں جب انہوں نے دیکھا تو مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا تھے مگر آپ کے پاس تلوار موجود تھی۔ آپ نے بہت سارے ابن زیاد کے جو سپاہی تھے ان کو جہنم رسید کیا، اور ایک سپاہی گیا اور اس نے کہا 500 بندہ اور بھیجو۔ ابن زیاد کہنے لگا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، ایک بندے کو گرفتار کرنا ہے اور تم 500 بندہ اور منگوا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ ایک بندہ نہیں، یہ ایک بندہ نہیں، یہ علی کا سدایا ہوا سپاہی ہے، اس نے تو ہمارے بندے ایسے کاٹے ہیں جیسے مولی اور گاجریں کاٹتی ہیں۔ اب جب وہ ان کو پیش کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے وہ پہلا سپاہی جو شہادت کا جام نوش کر گیا، جب ان کو سامنے پیش کیا تو رسیوں کے اندر ان کو جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک مرتبہ مجھے چھوڑ، تیری کثرت کو میں حسرت میں نہ بدل دوں تو مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سب درباریوں کے سامنے مجھے اس طرح کہہ رہا ہے اور میری اس میں بے عزتی ہے، وہ پریشان ہو کے کیا کہتا ہے کہ ان کو قید کرو اور ابھی کے ابھی ان کو اوپر قلعے سے جا کے نیچے پھینک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شاہ فرمایا میرے بچوں کو مدینے روانہ کر دو، کیونکہ ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ تمہاری آخری خواہش جو ہے وہ بتاؤ۔ آپ نے شاہ فرمایا میرے بچوں کو مدینے کے قافلے کے اندر شامل کر دو۔ اس نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں تمہارے بچے کہاں ہیں۔ مسلم بن عقیل خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس کو تو یہ معلوم نہیں، اگر میں نے اس کو بتایا تو یہ کہیں میرے بچوں کو بھی شہید نہ کر دے۔ آپ نے شاہ فرمایا ہاں میرے پاس جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کو بیچ کر میں نے ایک بندے سے قرض لیا ہے، وہ میرا قرض ادا کر دو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا نمبر 3
امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع کر دو کہ کوفی لا یوفی، کوفہ والوں کا کبھی اعتبار نہ کرنا، اور یہاں پر آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ دیکھو یہ بھی مجھ سے اچھائی کی امید رکھتا ہے، میں کیوں بتاؤں گا امام حسین علیہ السلام کو کہ کوفے کے حالات خراب ہیں کہ صحیح ہیں۔ اب کیا ہوا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کے بچے قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، ایک روایت میں ان کا نام یاسر آیا، ان کو بھیجا اور کیا شاہ فرمایا کہ بیٹے یہ بچے آل رسول کی امانت ہیں، ان بچوں کو مدینے کا قافلہ ابھی ابھی گیا ہے، روانہ ہوا ہے کوفے کی سرزمین سے، ان بچوں کو ان کے ساتھ کر دو، اور یہ ظاہر نہ کرانا کہ تم نے ان بچوں کو اس قافلے میں شامل کیا ہے، تم تھوڑا دور رہنا تاکہ ان بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب ان کے بیٹے ان کو لے کر جاتے ہیں بچوں کو، ایک بچے کا نام محمد، ایک بچے کا نام ابراہیم، ایک بھائی 8 سال کا، ایک بھائی 6 سال کا، اتنے چھوٹے بچے، پردیس کے اندر ان بچوں کا کیا حال ہو گیا۔ کیا ہوا، انہوں نے جب دیکھا یاسر نے کہ بھئی وہ قافلہ تو جا چکا ہے اور دھول اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہی ہے، انہوں نے کہا بیٹے ابھی قافلہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، تم لوگ بھاگو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا جب تک تم مجھے نظر آؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچے معصوم تھے، وہ بھاگنے لگ گئے، جب بھاگتے بھاگتے کافی آگے چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں قافلہ بہت دور جا چکا تھا۔ اب جب وہ بچے واپس آئے، اب انہوں نے کہا اب کدھر جائیں، نہ ان کو پتہ تھا گلی کدھر ہے، نہ ان کو پتہ تھا محلہ کدھر ہے، والد ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اہل بیت کے وہ پیارے پھول تن تنہا کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے، پوچھتی ہے بیٹے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ان کو جھوٹ تو کبھی انہوں نے بولا نہیں تھا، انہوں نے کہا مسلم کے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ بات مجھے کہی ہے، کسی اور کو نہ کہنا، آؤ میں تمہیں ایک آل رسول کی محبت کرنے والی بی بی کے پاس لے کے جاؤں جو میری مالکن ہے۔ جب وہ ان کے گھر لے کے جاتے ہیں تو وہ بی بی بڑا خوش ہوتی ہیں کہ آل رسول الحمدللہ وحدہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ وہ بچوں کو نئے کپڑے پہناتی ہیں، بچوں کو اچھا کھانا کھلاتی ہیں، ان کو پچھلے کمرے میں لے جا کر سیف کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کا جو میاں حارث ہے وہ ابن زیاد کا سپہ سالار ہے۔ اب کیا ہوا، اس عورت کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اسی لیے ان کے گھر میں شور وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ اب دونوں بھائیوں کو چھپا دیا، اوپر کپڑا اڑایا کہ بچے تھکے ہوئے ہیں سو جائیں، اور ان کو کہا کہ بیٹے تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو تم نے مجھے آواز نہیں دینی، میں خود ہی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے آپ کو دیکھتی رہوں گی کہ آپ جاگ رہے ہو کہ سوئے ہوئے ہو۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بچے لیٹ گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے والد مسلم بن عقیل آقا علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم کے پاس تشریف فرما ہیں، اور آقا علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلم تم اکیلے آئے ہو، تمہارے بچے کہاں ہیں، محمد اور ابراہیم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا حضرت وہ بچے تو کوفے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے کہا یا حضرت ابھی ان کی چند راتیں جو ہیں وہ باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میرے پاس جلد ہی پہنچ جائے گی۔ جب وہ بچوں نے ایک بڑے بھائی نے جب خواب دیکھی اور وہ ایک دم چیخ کر اٹھے اور انہوں نے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ آپ نے کیا یہ فعل کیا، آپ کو کیا ہوا؟ بی بی نے میں منع کیا تھا کہ آپ نے شور نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ اب ہماری شہادت کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے، اور وہ وقت تھا حارث کا اپنے گھر میں آنے کا۔ جب اس نے بچوں کی آواز سنی، بی بی سے پوچھا یہ پچھلے کمروں سے آواز کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ہمسایوں کے بچے ہیں جو رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، سچ بتاؤ، کیونکہ اس کو معلوم تھا میری بیوی حب اہل بیت میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ۔ بی بی نے کچھ نہیں بتایا، اس نے کھانا ایک سائڈ پر کیا حارث نے، اور جا کر جب دروازے کو کھولا تو سامنے وہ مہکتے ہوئے پھول بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جاتے ہی پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل جو شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کے بچے ہیں۔ حارث نے کہا ہاں اب مجھے وہ انعام ملے گا جس کا میں حقدار ہوں۔ اس نے ان بچوں کو پکڑا، ان کی نازک زلفوں سے پکڑ کر گھر سے باہر لے گیا۔ بیوی قدموں کو پکڑتی رہی،
اس کے لیے التجائیں کرتی رہی کہ تو روز قیامت آقا علیہ السلام کو کیا جواب دے گا اگر تو ان کی اہل بیت کو ہی قتل کر دے گا، ان کو شہید کر دے گا، تیرا نام کس قوم سے پکارا جائے گا۔ بیوی نے جب اتنی التجائیں کی، اس نے بیوی کو دھکا دیا اور بچوں کو لے کر نکل گیا۔ اس سے باہر نہر کے کنارے بچوں کو لے جا کر قتل کرنا چاہا تو بڑے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا پہلے میری گردن اتارو، میرے سامنے میرے بھائی کی گردن مت اتارنا، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ حارث اس قدر ملعون اس وقت ہو چکا تھا، اس وقت ان کی غیرتیں ختم ہو چکی تھیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہم حب امام حسین علیہ السلام ہیں۔ غیرت ختم ہو گئی، کہنے لگا تم دونوں کی کٹھی گردن اتاروں گا۔ ان دونوں بھائیوں کی کٹھی گردنیں اتاری اور ان کے جو بدن مبارک تھے ان کو نہر میں جب بہایا تو لکھنے والوں نے کیا لکھا کہ بدن تو علیحدہ علیحدہ اس نے بہائے تھے، لیکن جب وہ بدن تیرتے ہوئے جا رہے ہیں تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور وہ گردنیں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد نے پوچھا تیرا ناس ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی انعام لے کر آیا ہوں اور آپ کے لیے بھی، مجھے آپ انعام دیں، آپ کو یزید دے دے گا انعام۔ ابن زیاد نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ ابن زیاد کہنے لگا تیرا برا ہو، مجھے تو یہ حکم تھا کہ ان بچوں کو قید کر کے اذیتیں دی جائیں اور میرے پاس ان کو زندہ لایا جائے تاکہ میں ان کا فیصلہ خود کروں، ان کو میں خود قتل کروں، ان کی گردنیں میں خود اتاروں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اب کیا ہوا؟ وہاں پر ایک حب اہل بیت بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا حضرت اب آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ ابن زیاد کہنے لگا اس کی گردن ویسے اتارو اور وہیں جا کر اتارو جہاں اس نے ان دونوں بچوں کو شہید کیا ہے۔ اس کو جب ہم نے حکم ہی نہیں دیا تو اس نے گردنیں کیوں اتاری؟ کیونکہ وہ تو خود چاہتے تھے کہ ہم خود یہ کام کریں اور ہمیں سب کچھ ملے۔ اب انہوں نے حارث کو پکڑا اور پکڑ کر وہیں لے جا کر اس کی گردن اتاری جہاں اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بچے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کی گردنوں کو اتارا تھا۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے کیا لکھا، مورخ کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کی گردن اتاری گئی حارث کی تو اس کے بدن کو اللہ کی طرف سے آگ لگ چکی تھی، وہ آگ کے اندر جل رہا تھا، اور مسلم بن عقیل کے بچوں کا جو بدلہ تھا وہ وہیں پورا ہو گیا۔ گردن ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دی گئی، لیکن ان کو کیا افسوس تھا کیونکہ وہ تو اس وقت ان کی غیرتیں ختم ہو چکی تھیں۔ جب انہوں نے یہ حرکتیں کیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا جب چرچا ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام رستے میں ہیں، بھی آپ کو ایک شخص نے جا کر جب ان کی اطلاع دی حضرت امام حسین علیہ السلام روتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول کرے، قبول کر کے مقبول کرے اور آپ کے علموں میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو بغار سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین طہ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔